الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ جو لوگ اس کی آیات سے انکار کرتے ہیں پس وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس سے پہلے تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے کہ کس طرح مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ نے باوجود تمام نشانیاں دیکھنے کے، سمجھنے کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ ان کے انکار کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہوئے، وہ گمراہ ہوئے، وہ ظالم بنے اور اس طرح ذلیل و خوار ہوئے۔ قرآن پاک سے پہلے جو کتب سماوی نازل ہوئی تھیں، انہوں نے ان کو اچھے طریقے سے دیکھا، پڑھا تھا، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی تمام نشانیاں موجود تھیں۔ قرآن پاک نازل ہونے کے بعد انہوں نے ساری آیات کو سنا بھی اور پڑھا بھی۔ ان میں بڑے بڑے عالم اور فاضل بھی تھے، لیکن وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے بلکہ گمراہ ہوئے۔ پھر اس طرح وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہوئے، خواہ وہ یہود نصارہ تھے یا مشرکین مکہ تھے۔ وہ گمراہی میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں پر ہر قسم کا ظلم و ستم کیا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ اس دین حنیف و متین کو مٹانے کے لیے اپنی ساری کوششیں بروقار لائیں، لیکن چونکہ یہ دین اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کا محبوب لایا تھا اور پھر قیامت تک اس دین نے قائم رہنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کے پیروکاروں کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ کوئی شخص ان کا مقابلہ نہ کر سکا اور مقابلہ کرنے والے خود مٹ گئے۔ اسلام کے مخالفین نے ظلم و ستم کے علاوہ منافقت بھی اختیار کی، دوستی کے ہاتھ بھی بڑھائے تاکہ کسی طرح مغالطہ یا ملاوٹ پیدا کر کے اس دین کو خراب کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دین کو پاک اور صاف رکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے گزشتہ آیات میں جو حکم فرمایا کہ ان لوگوں کی چلاکی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باخبر رہیں اور اپنے غلاموں کو یہ سمجھا دیں کہ ایسے لوگوں سے کوئی دوستی نہیں، کوئی راضی نامہ نہیں، جب تک وہ اس دین کی مکمل طور پر پیروی نہ کریں، کیونکہ وہ لوگ جن ادیان کی پیروی کر رہے ہیں انہوں نے ان میں بہت تحریفیں کر دی ہیں اور خود وہ لوگ گمراہ ہی ہیں۔ یہ دین حنیف اسلام ان تحریف شدہ ادیان کو مٹانے کے لیے آیا ہے، ان سے کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ گویا دو قسم کے لوگ ہوئے، ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو پڑھا تو تھا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ایسے لوگ دین سے بے بہرہ رہے اور گمراہ رہے، اگرچہ وہ عالم اور فاضل تھے، جس طرح کہ ابو جہل تھا، ولید بن مغیرہ تھا اور دوسرے بڑے بڑے عالم تھے، لیکن وہ جاہل بنے اور ہمیشہ کے لیے جاہل کے نام سے ہی یاد کیے جاتے رہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی یہ کتابیں اس طرح پڑھیں کہ ان کا حق ادا کر دیا، وہ صحیح راستے پر آ گئے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے مستفید ہوئے۔ اس لیے ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کس طرح پڑھنا چاہیے اور اس کا حق کیا ہے۔ اس حق کو ادا کرنا چاہیے تاکہ انسان ایمان کی صحیح لذت حاصل کر سکے اور صحیح راستے پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا حق ادا کرنا یہ ہے سب سے پہلی بات کہ کتاب پڑھنے سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ یہ کتاب کس کی ہے۔ اس ضمن میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ کتاب اس مالک الملک کی ہے جو مالک، خالق، علیم، سمیع اور بصیر ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو اپنی مخلوق پر فضل و کرم اور مہربانی فرماتا ہے۔ اس کتاب کو اس نے اس لیے بھیجا ہے کہ مخلوق خدا گمراہی سے بچ کر راہ راست پر آئے۔ جو انعامات اس مالک الملک نے دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے بنائے ہیں، ان سے وہ کما حق و مستفید ہو سکے۔ دوسرا حق کتاب کا یہ ہے کہ اس کتاب کے متعلق
جب سمجھ لے کہ یہ مالک الملک کی طرف سے ہے اور ہدایت ہے تو اس کی عزت اور عدم ملحوظ خاطر رکھے۔ یہ سمجھے کہ یہ عام کتاب نہیں، یہ نور ہے، یہ بیماریوں کی شفا ہے، یہ روحانیت کا مخزن ہے، یہ ہدایت کا منبع ہے، یہ دلوں کو صاف کرنے والی ہے، یہ رہنمائی کرنے والی ہے، اور یہ مخلوق کا نہیں بلکہ خالق کا کلام ہے۔ تیسرا حق کتاب کا یہ ہے کہ جو کتاب لایا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے، اس کی عزت اور اس کی محبت دل میں رکھے۔ یہ سمجھ لے کہ کتاب لانے والے کی عزت کتاب بھیجنے والے کی عزت ہے، اور کتاب لانے والے کی بے ادبی کتاب بھیجنے والے کی بے ادبی ہے۔ کتاب لانے والے کی نافرمانی کتاب بھیجنے والے کی نافرمانی ہے۔ جو لوگ اس طرح کتاب کا حق ادا کرتے ہیں، خواہ وہ تورات ہے، خواہ انجیل ہے، خواہ قرآن پاک ہے، تو وہ لوگ ان کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ کے معارف اور خزانے ہیں ان سے مستفید ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے۔ تورات کو سب لوگوں نے پڑھا اور سب کو اچھے طریقے سے معلوم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ جس طرح پہلے بیان کیا گیا کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے، اسی طرح تورات میں بھی کی گئی ہے، لیکن وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے باوجود، قرآن پاک کو پڑھنے کے باوجود، تورات میں یہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے مشتاق ہونے کے باوجود، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف آوری ہوئی تو اس سے منکر ہو گئے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات ان کو حاصل ہوئی تو پھر شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ انہوں نے اس کا یہ حق ادا نہیں کیا جو آپ کے سامنے بیان کیا، بلکہ اپنی خواہشات کا احترام کیا۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے، دنیاوی منافع کے لیے تورات کو انہوں نے صحیح طور پر نہ سمجھا، بلکہ اس میں تحریف کر دی اور اسے بدل ڈالا۔ جہاں کہیں بھی ان کے مطلب کی بات ہوتی تھی اس کو وہ بیان کرتے تھے، اور جو ان کے مطلب کے خلاف ہوتی تھی اس کو گویا مٹا دیتے یا بدل دیتے تھے۔ ایسی حالت میں یہود تورات سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور عیسائی انجیل سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو جس نعمت عظمیٰ کے وہ مشتاق اور منتظر تھے اس سے وہ محروم ہو گئے۔ لیکن جو لوگ اس حقیقت کو جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی کلام تورات کو سمجھ کر پڑھتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں دیکھ کر اس حق کے متلاشی تھے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور غلامی میں داخل ہو گئے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کی جماعت تھی، یا حضرت سلیمان فارسی جو ایک مدت تک حق کے متلاشی رہے اور اس حق کی تلاش کے لیے انہوں نے مجوسیت چھوڑ کر عیسائیت اختیار کی۔ اس طرح وہ حق تلاش کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو وہ اس طرح پڑھتے رہے کہ جس طرح ان کا حق ہے، وہ جو حق رہے، پھر وہ بندہ حق بنے، پھر کروڑوں انسانوں کے لیے مشعل راہ بنے، اور یہ اس کتاب یعنی انجیل کے حق ادا کرنے کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح جب مشرکین مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں پر ستم ڈھائے تو آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں نجاشی کے سامنے پیش ہوئے۔ مشرکین مکہ وفد لے کر گئے اور جا کر کہا، یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ تو آپ کے دین کے منکر ہیں اور ہمارے دین کے بھی مخالف ہیں، ان کو آپ نے پناہ کیوں دی؟ نجاشی جو حق کا متلاشی تھا اس نے ان کو بلایا اور ان کے جو سردار تھے حضرت جعفر بن ابی طالب، ان سے کہا کہ مجھے وہ کلام پڑھ کر سناؤ جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے اس کے سامنے سورۃ مریم پڑھی۔ نجاشی اور اس کے سارے درباری زار و قطار رونا شروع ہو گئے، ان کی آنکھوں سے اس طرح آنسو جاری ہوئے جس طرح کہ بارش ہوتی ہے۔ وہ سارے فوراً ایمان لے آئے۔ نجاشی نے اعلان کیا کہ آج کے بعد حبشہ دارالسلام ہے، مسلمانوں کے لیے دارالامان ہے، اور یہاں ان کو عزت اور احترام سے رکھا جائے گا۔ حضور پاک جب مدینہ پاک تشریف لے گئے تو وہاں سے حضرت جعفر بن ابی طالب کی معیت میں 32 عیسائی اور ان کے 8 راہب کل 40 کی تعداد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار حاصل کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہدایت حاصل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھی۔
اس صورت کی تلاوت کے دوران وہ لوگ بھی زار و قطار رونا شروع ہو گئے۔ یہ عمل ان کے ایمان کی تقویت اور ان کے نور کی زیادتی کا سبب بنا۔ گویا جو حق کو تلاش کرنے والے تھے انہوں نے تورات کو پڑھا، انجیل کو پڑھا، قرآن پاک کو پڑھا، اس طریقے سے پڑھا کہ اس میں جو حکم تھا یا جس کے وہ متلاشی تھے اس کے تابع ہو کر پڑھا۔ اپنی خواہشات کے تحت ان کتب سماوی کو نہیں پڑھا، جس طرح کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو 1400 سال گزر گئے، لیکن آج تک مسلمانوں میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اور مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو اگر کوئی پڑھتا ہے یا حدیث کی کتابیں پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اپنے مطلب کو سامنے رکھا جاتا ہے، ان آیات یا حدیث کو نکال کر سامنے رکھا جاتا ہے اور ان کو یاد کیا جاتا ہے جو اس مطلب کے لیے ممد و معاون ہوں۔ اگر انسان حق کا متلاشی ہو اور اللہ تعالیٰ کی کتاب یا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حق کو تلاش کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کو صاف کرے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کرے اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرے کہ وہاں سے کیا حکم ہوتا ہے، تو اسے صاف ظاہر حکم مل جاتا ہے اور وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اس طرح جن لوگوں نے ان کتابوں کو پڑھا اور تلاوت کا حق ادا کیا تو وہ صحیح راستے پر آ گئے، اور جنہوں نے ان کتابوں کو اس طرح نہیں پڑھا وہ گمراہ ہوئے اور ذلیل و خوار ہوئے۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو کفار یا مشرکین مکہ نے ایسا نہیں کیا کہ قرآن پاک کو دیکھا ہی نہ ہو، بلکہ انہوں نے اسے پڑھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر پوچھا بھی۔ ولید بن مغیرہ جو سب سے بڑا عالم تھا، اس نے کہا میں خود چاہتا ہوں اور جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دین کے متعلق پوچھتا ہوں کہ یہ کیا دین ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنائیں۔ واپس آ کر اس نے کہا کہ جو کلام میں نے سنا ہے وہ انسان کا کلام نہیں، نہ وہ کسی شاعر کا کلام ہے، نہ مجنوں کا اور نہ کاہن کا، ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ اس کے باوجود وہ مسلمان نہ ہو سکا، ایمان نہ لایا، اس لیے کہ اس کے اندر اسلام لانے کی جستجو نہ تھی، اس کے اندر اس کلام کی عزت نہ تھی۔ اگر اس خیال سے وہ سنتا تو اسی وقت اس کا دل صاف ہو جاتا۔ مشرکین مکہ میں سے جن لوگوں نے بھی قرآن پاک کو اس نقطہ نظر سے دیکھا اور پڑھا کہ اس سے ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے، یہ ہماری بہتری کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرمان ہے، تو ان کے دل اس طرف ڈھل گئے جس طرح میلے برتن پانی سے دھل جاتے ہیں۔ حضرت عمر کا واقعہ مشہور ہے، تقریباً ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ ایک دن وہ اٹھے اور انہوں نے سوچا کہ یہ روز کا جھگڑا ختم کرنا چاہیے۔ انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی اور اسی خیال میں چلے کہ میں جاتا ہوں اور ہادی دین کو شہید کرتا ہوں اور اس دین کو آج بالکل ختم کر دیتا ہوں۔ ابھی جا رہے تھے کہ راستے میں ایک صحابی ملے، پوچھا کہ عمر کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں روز کے جھگڑے کو مٹانے کے لیے جا رہا ہوں اور آج ہادی دین کو ختم کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں بعد میں جانا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو، کیونکہ وہ بھی دین اسلام لا چکے ہیں۔ چانچہ وہاں سے سیدھے وہ اپنی بہن کے گھر گئے۔ ابھی دروازے سے باہر ہی تھے کہ گھر کے اندر سے تلاوت قرآن پاک کی آواز سنی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی کتاب پڑھ رہے ہیں جو اس نئے دین کو لے کر آئی ہے۔ جلدی سے جا کر دروازہ کھولا اور کچھ پوچھا نہیں بلکہ بہن کو بھی اور بہنوئی کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ جب وہ بہت زخمی ہو گئے تو بہن نے کہا کہ عمر تم جو چاہو کر لو، بے شک تم ہم کو قتل کر دو، لیکن یہ اچھی طرح سن لو کہ جس دین کو ہم قبول کر چکے ہیں، اگر ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو بھی اس دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ایک ایسا اعلان تھا کہ اسے سن کر حضرت عمر خاموش ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے۔ پھر فرمایا کہ اچھا وہ کتاب لے آؤ جو تم پڑھ کر رہے تھے، میں سننا چاہتا ہوں۔ ان کی بہن کتاب لائی، وہی قرآن پاک کے صحیفے جو چھپا دیے تھے، لا کر بھائی کے سامنے تلاوت کی۔ حضرت عمر نے جب قرآن پاک اس خیال سے سنا کہ اس میں کیا ہے اور کیا یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یا نہیں، جستجوئے حق کے لیے سنا تو حضرت عمر نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ ان کے اندر جو کفر اور زنگ تھا وہ سارے کا سارا دھل گیا، سینہ بالکل صاف ہو گیا اور وہ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر کی بڑی دہشت تھی۔ صحابہ کرام میں
شور مچ گیا کہ عمر آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، خدا جانے کس خیال سے آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ نے فرمایا کہ آنے دو، اگر غلط ارادے سے آیا ہے تو میں اس سے نمٹ لوں گا، اگر اس کا ارادہ صحیح ہے تو اس کی بہتری ہے۔ حضرت عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عمر کیوں آئے ہو؟ تو عرض کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے سے، نسبت حاصل کرنے سے جو دل کفر اور زنگ کا مخزن تھا وہ نور علی نور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا دیا اور کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں کا حاکم بنا دیا۔ جن لوگوں نے قرآن پاک اس خیال سے پڑھا سنا جس طرح میں نے پہلے بیان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت بخشی۔ قرآن پاک کے جو فیوز و برکات ہیں وہ انہوں نے حاصل کیے اور وہ اس طرح ظاہر ہوئے کہ ان کے وجود نور سے معمور ہو گئے اور ان کے دل موم کی طرح ہو گئے اور نرم ہو گئے۔ حضرت علی کے متعلق تاریخ میں مشہور ہے کہ آپ کو پاؤں میں ایک تیر لگا جو نکلتا نہیں تھا اور سخت درد ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت علی نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت نکالنا، جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو آسانی سے اس تیر کو کھینچ کر نکال دیا گیا اور حضرت علی کو پتہ بھی نہ چلا۔ قرآن پاک کو اس محبت سے پڑھنے والے اپنے دلوں میں قرآن پاک کا ایسا اثر رکھتے ہیں۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے مکان کے باہر ایک چبوترا بنایا ہوا تھا جس پر بیٹھ کر قرآن پاک کو زور زور سے پڑھا کرتے تھے۔ مشرکین اور کفار، بچے اور بوڑھے تمام اکٹھے ہو جاتے تھے۔ جب وہ قرآن پاک کو حضرت ابوبکر کی زبان سے سنتے، اس شخص کی زبان سے کہ جس کا دل نور علی نور تھا، تو ان پر اثر ہوتا، وہ توبہ کرتے اور فوراً مسلمان ہو جاتے۔ سارے کفار گھبرا گئے اور انہوں نے کہا جب یہ قرآن پاک پڑھیں تو خوب شور کرو تاکہ ان کی آواز میں کوئی قرآن پاک نہ سنے اور کوئی اسلام میں داخل نہ ہو۔ سامعین کرام، یہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی فرمائی ہے کہ قرآن پاک کی دولت سے ہمیں نوازا ہے، لیکن اس دولت سے ہم اس وقت مستفید ہو سکتے ہیں جب ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ روشنی حاصل کر کے پڑھیں کہ جس کی موجودگی میں ہمیں قرآن پاک کے معنی اور اس کی برکات نظر آئیں اور سمجھ آئیں۔ وہ روشنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدر مبارک کا نور ہے۔ جو لوگ وہ روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی چاہیے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر کے جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کو سمجھ میں جو قرآن پاک آتا ہے اس کے درجات اور ہیں، اور وہ صحیح طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک نور علی نور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اس کتاب کے پڑھنے سے ان کے دلوں کی بیماری دور ہوتی ہے، ان کے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے اور انہیں وہ نقطے سمجھ میں آتے ہیں جو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کیے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں وہ حافظ بھی ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کے قاری بھی بن جاتے ہیں، عالم بھی بن جاتے ہیں، لیکن ان کے علم کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ سراج منیر اور محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرح بشر سمجھتے ہیں۔ وہ ساری آیات جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی عزت اور عظمت ثابت کرنے کے لیے بھیجی ہیں ان کو بھول جاتے ہیں اور وہ اس سے غافل ہو جاتے ہیں اس قرآن پاک کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر اسے میں پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ایک عام کتاب سمجھتے ہیں اور یہاں تک کہ وضو کے بغیر اٹھا کر پھرتے ہیں۔ اس لیے صحیح مسلمان بننے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے اور قرآن پاک کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پاک دولت ہے جسے پاک اور صاف جگہ میں رکھا جاتا ہے، اس لیے یہ سینوں کی صفائی کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور سینوں کی صفائی اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتی ہے۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ جو لوگ بھی اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اسلام کے صحیح پیروکار بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کریں۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ شیطان اور نفس کی وجہ سے جو خواہشات نفسانی دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں،
جو زنگ اور غبار دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے وہ دور ہو جائے۔ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ سارے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے یہاں آئے ہیں، تو اسی مدعا کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کی تلاوت کریں تاکہ آپ صحیح طور پر اس محفل سے مستفید ہو سکیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔